قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اس کے معاون اور مددگار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسدود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائی کرا دیتا ہے، مرآ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں میں مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی، جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی میں سرکش ہو گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت ہی نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک و چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشیاں زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے اور ناپاک عمل سے توبہ کرنے کو کہا۔ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان کے واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا یہ نجس اور بے حیا عمل صرف گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاقیس تھا، اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیاطین اور جنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں
قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گی جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ ناپاک عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا اور عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں اپنی شہوت آپس میں پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، چونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرست تھے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اینڈ گمورہ کو سن سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈ میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر ہونے کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس ناپاک گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد یہ گناہ گار عمل قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گناہ کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کی افزائش کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں تعلق قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون اور خاص کر یہ گھناؤنا قانون کسی بھی صورت اللہ کے قانون کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کی برکات اور فضیلت کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی سماج میں درجہ ملنے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔